بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معین بٹ حمزات کے نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آج میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی صحت کے متعلق بات کر لوں، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ دنیا میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، میڈیکلی اس کو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، لیکن کسی کو زیادہ ہوتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے۔ اس کو قابو پانا چاہیے، اور قابو پانے کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو آسان رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تم گمان کرتے ہو میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ آج کل چونکہ یہ سردیوں کا موسم ہے اور مچھلی ہے، مارکیٹ میں دستیاب مچھلی کھائی جائے، عمر کو آپ کو طویل بھی کرتی ہے، صحت بھی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ خشک میوہ جات ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ بھی حیثیت کے مطابق تھوڑے کھا لیں اگر مہنگے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے جی وہ تو میں کیسے اتنے مہنگے خریدوں، تو آپ سستی چیز خرید لیں۔ سستی چیز مونگ پھلی بھی ہے، اور ویسے تو گڑ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے آج کل، چونکہ یہ کھانسی کا بھی چل رہا ہے، اسموک بھی ہے۔ تو یہ جو سادہ چیزیں ہوتی ہیں، سادہ خوراکیں، یہ سادہ زندگی میں ہی آپ کے لیے، آپ کی بقا کے لیے اچھی ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارے وادی حمزہ کے لوگ ہیں، ان کی عمریں کافی طویل ہوتی ہیں۔ جیپنیز لوگ ہیں، ان کی عمریں کافی طویل ہوتی ہیں، بلکہ وہ میں پروگرام سن رہا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ 90 سال کی عورت سے پوچھا آپ کی عمر کتنی، اس نے کہا میری ہے تو 90 ایئرس، لیکن میں زیادہ اس لیے لگتی ہوں کہ میں خیال نہیں کرتی۔ وہ بیج کھاتے ہیں، جیسے سیڈز ہوتے ہیں، جیسے یہ مٹر پینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ مچھلی کھائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ میرے ایک دوست تھے، وہ آسٹریلین تھے، تو مجھے ایک دن میرے ساتھ جا رہے تھے، تو ان آگے ایک قافلہ جا رہا تھا بھینسوں کا، تو مجھے کہتے ہیں معین آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائی یو پیپل آر سلگش؟ میں کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا تم اس چیز کا گوشت کھاتے ہو۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتے ہیں یہ دیکھو سلو جا رہی ہے، گائے بھی جا رہی ہے، کو بھی جا رہی ہے، بفلو بھی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے مذاق کہا، میں کہا سر آپ پھر آسٹریلین کے وہ کینگروز کھاتے ہیں کیونکہ وہ جم تو کافی تیز کرتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لیمب وغیرہ کھاتے ہیں زیادہ، اس کی ہم ڈے ٹائم میں باربیکیو کرتے ہیں کینگروز کا۔ مطلب ہمارا باربیکیو تو پاکستان میں ہوتا ہے نا رات کے ٹائم کرنا، وہاں پر کہتے ہیں آسٹریلیا میں آسٹریلینز جو ہوتے ہیں وہ ڈے ٹائم میں باربیکیو کرتے ہیں ایز اے بریک فاسٹ کینگروز کا، کینگرو میٹ کا۔ اچھا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ سست ہوتے ہیں۔ میں کہا بالکل، یہ تو میں بھی سنا تھا کہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ دودھ، گائے کے دودھ میں شفا ہے لیکن گوشت میں بیماری ہے۔ ویسے گائے کا جو جانور ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی پیدا کی ہوئی ہے، میں میڈیکلی اس کی تعریف تو نہیں کر سکتا اس کو کیا میں ڈیفائن کروں، لیکن اس کے معدے میں ایک، معدے سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے، اگر کوئی زہریلی چیز ہے اس میں وہ رک جاتی ہے۔ یہ گائے کے اندر خاصیت ہے، کاؤ کے اندر۔ کاؤ کی بہت سی خصوصیات ہیں، اور اس کی دودھ کے اندر بھی شفا ہے۔ سب سے زیادہ تو وہ ہندو لوگ اس کو بہت زیادہ گاؤں ماتا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک مختلف بات ہے، وہ کبھی جو بات ہوگی تو اس کو بھی میں زیر بحث آئے گی، اس کو بھی میں ایک دن چھیڑوں گا۔ لیکن ابھی یہ بات ہے کہ کوشش کیجئے کم کھا لیجئے گا، بکرے کا گوشت کھا لیجئے، گائے کے گوشت سے احتیاط کیجئے، کم سے کم کھائیں۔ کسی جگہ میں نے پڑھا ہے جی وہ 3 دن 4 دن گوشت پک جائے جس گھر میں، وہاں پہ جنات کا آنا جانا ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جب مجبوری ہے تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ مردہ گائے کا گوشت بھی حلال ہے، کہاں ہم جائز گوشت بھی نہ کھائیں۔ لیکن یہ ہے، اب برائلر کی بات کروں گا تو وہ جو چوزہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا اس کو میں کیسے کہوں، اور آپ کو دیسی کا بھی نہیں میں کہہ سکتا۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں نے آپ کو آسان اور سستا علاج بتانا ہے، کیونکہ سادہ سا آدمی ہوں، سادہ سی بات کرتا ہوں۔ تو آپ کوشش کیجیے کہ بڑے گوشت کا کم سے کم احتیاط اپنا آپ اس کو خوراک کا حصہ بنائیں۔ گوشت کھا لیں، بکرے کا کھا لیں، اور یہ آج کل جو مچھلی چل رہی ہے مچھلی لے لیجئے، مرغی لے لیجئے، لیکن گائے کے گوشت سے، میں اللہ معافی دے اس کو میں حرام قرار نہیں دے رہا، لیکن اس سے ذرا احتیاط کیجئے، آپ کی قوم تیز ہو جائے گی۔ ہم لوگ اس لیے سلو مائنڈ ہیں، ایک تو ہم سست ہو گئے ہیں، مرغی کا گوشت کھانے سے دماغ وائٹامن سے بھر گئے ہیں، گائے کی طرح میموری ہم سست سوچتے ہیں۔ بکری جیسے کہتے ہیں جس طرح جو جانور کھاتے ہیں، جیسے عرب جو ہوتے ہیں وہ اونٹ کھاتے ہیں تو بڑے وہ نخوت والے ہوتے ہیں، اور یہاں اگر وہ ہم کہتے ہیں ترکیش تو وہ گھوڑا کھاتے ہیں، گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں۔ جیسے اس کے کباب میں نے سنا ہے بڑے لذیذ ہوتے ہیں۔ ہمارے بھی جو وزراء جاتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک صاحب گئے تھے، وزیر اعظم تھے ہمارے صاحب کا، تو ان کو گھوڑوں کو کباب پیش کیے گئے تھے اور انہیں کھائے بھی تھے۔ اب یہ چیز ہٹ کے کہ وہ حلال ہیں کہ وہ مکروہ ہیں، جو بھی چیز اس کو میں بحث نہیں لاتا،
کیونکہ میرے پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے. میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھوں گا، لیکن میں تمام جو جو فرقے ہیں یا جو ہماری تشریحات کی گئی ہیں فرقوں اس کے متعلق، فقہ کے متعلق، ان سب کو میں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. یہی میرا مسئلہ ہے کہ میرا پروگرام جو ہے وہ اچانک کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو آپ نے جو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، صبح ہلکی پھلکی واک بھی کریں، زندگی کو آسان رکھیں. اور جوتا جو میں پڑھا تھا، حضرت علی کا قول تھا کہ جوتے کو بھی آپ کھلا پہنیں، کپڑے بھی آرام دہ پہنیں. اور یہ چیز ایک چیز ہے جو اس زمانے میں تو تھی، لیکن وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ جو موبائل فون ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. میں ابھی بھی جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں وہ موبائل فون کے ذریعے کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کو نا، اس میں ریڈیشن ہوتی ہے. دو سمیں ڈالی ہوتی ہیں، وہ اتنی کھینچ رہی ہے. وائی فائی اپنا سلسلہ کھینچ رہا ہے، نیٹ آپ کا اپنا کھینچ رہا ہے، واٹس ایپ کا اپنا نیٹ کا پاورس آ رہی ہیں. اس کو نا رات کو سوتے وقت جسم سے کچھ 5-6 فٹ دور رکھا کیجیے. اٹھ جائیں گے، اٹھ کے اٹھا لیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنے سر سے تو کر دیا، لیکن اگر آپ کا قد اتنا 6 فٹ ہے تو آپ نے پاؤں کے پاس رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ پاؤں کے پاس رکھیں تو آپ کے جسم کے ساتھ ہی نا، پاؤں بھی تو اٹس اے پارٹ آف یور باڈی. تو اس کو ذرا آپ نے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر رکھنا ہے. اور اس سے امید ہے کہ آپ کا سر جو ہے نا، جب صبح اٹھیں گے تو کافی تازہ دم ہوں گے. اب اس کے اوپر میرا ایک تجربہ بھی ہے ذاتی، وہ جسے میں کہتا ہوں کہ آپ بیتی جگ بیتی، کہ میں نے ایک دفعہ، میرے صاحب ہیں، انہوں نے میرے اوپر 5-6 موبائل مجھے دے دیے، اور انہوں نے کہا دیا کہ آپ جو ہے نا اس کو ایک چیز کو اٹھائیں. تو میں نے کیا تو پاور کم محسوس ہوتی، لیکن جیسے موبائل میں نے جدا کر دیے تو میرے جسم میں طاقت آ گئی. وہ بتانا چاہتے کہ ایک پروڈکٹ تھی کہ وہ جو تھا، کوئی ان کے پاس رنگ تھا کہ وہ پہن لیتے، اس سے جو ہے نا گلے میں ڈالنے کو پینڈنٹ تھا، تو وہ آپ کو جی وہ فائدہ دیتا ہے. آپ کی جو انرجیز ہوتی ہے اسی کو انرجائز کر لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے ایگزامپل دی تھی، وہ میں نے اس وقت مجھے یاد ہے. وہ ایک فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، NGO چلاتے ہیں، تو وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ بات. اور یہ پریکٹس میں نے خود کی تھی، مجھے خود اندازہ ہوا تھا کہ واقعی موبائل فون زیادہ تو اٹھا لیں. وہ ایک دفعہ میں چلا گیا، شوگران جگہ ہے پاکستان میں، خوبصورت سری پائی، اس کے اوپر تو واک کرے. تو میرے زمانے میں یہ تھی کہ میں نے موبائل فون جیم میں رکھ دیے. 2 موبائل فون تھے، تو میں چل رہا تھا تو باقی لوگ جو تھے، جو چل رہے تھے، ان کو سانس چلنا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں 5 سے 8 10 12 سال بھی چھوٹے تھے. تو اس کی وہ مجھے سمجھ تھی کہ میں نے موبائل فون کو جدا کر دیا تھا. موبائل فون جو ہے نا، یہ آپ کی قوت کو کم بھی کر دیتا ہے. میں آج کے پروگرام اتنا ہی کافی تھا. صلاح عام ہے یاران ابتداء کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.